السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا۔ اگر آج دل بوجھل ہے، گھر میں سکون کم ہے، تو دوا بدلنے کی ضرورت نہیں، بس استغفار بڑھا دیں، درود جاری رکھیں اور الحمدللہ سچا کر لیں۔ الحمدللہ کہتے ہوئے نیت کو سچا کر لیں۔ الحمدللہ کہتے وقت آزاد ہو جائیں کہ بس اب اللہ نے برکت دینی ہی دینی ہے، اب کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اکثر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں رہی، دل بے چین ہے، زندگی بوجھ لگتی ہے۔ ہم کیا بدلتے ہیں؟ گھر، لوگ اور حالات، لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، روح کی خوراک۔ روح کی خوراک کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جس طرح جسم کھانے کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح ذکر کے بغیر بیمار ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے تینوں ایسے الفاظوں کی جو اگر گھر میں آ جائیں تو جھگڑا کم، سکون زیادہ اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ استغفار، درود شریف اور الحمدللہ۔ استغفار بوجھ ہلکا کرنے والا ذکر ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے دل پر ہوتا ہے، اور گناہوں کا بوجھ استغفار کے ذریعے ہی ہلکا کیا جاتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، استغفار دل کا بوجھ اتارتا ہے، رزق کے بند دروازے کھولتا ہے، الجھی زندگی کو سلجھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں شکوے بھی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ شکوے بھی گناہ ہوتے ہیں، مایوسی بھی گناہ ہوتی ہے، ناشکری بھی گناہ ہوتی ہے، اور دل توڑ دینا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے ہلکا کر دے۔ جس گھر میں استغفار کثرت سے ہوتا ہے وہاں آوازیں نہیں بڑھتی، وہاں دل نرم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف۔ درود شریف دل اور تقدیر کو جوڑنے والا ذکر ہے۔ درود شریف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، درود شریف اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک درود اور 10 رحمتیں، تو اسی وقت ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے اور اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول بھی حاصل کر لیجئے۔ تو میں بھی پڑھتی ہوں اور آپ بھی پڑھیے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف دعاؤں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ہر دعا پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ رکی ہوئی باتوں کو چلنے دیتا ہے، یعنی کہ ہماری جب کوئی چیز کھو جائے تو اس وقت بھی درود شریف کی کثرت کریں گے تو وہ چیز جو ہے مل جاتی ہے، یا آپ کے رکے ہوئے کام وہ بھی جاری ہو جاتے ہیں، دل کو نورانیت ملتی ہے۔ اکثر گھروں میں دعا مانگی جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ درود سے شروعات دعا کی نہیں کی جاتی۔ جس گھر میں صبح یا رات خاموشی سے درود پڑھا جاتا ہے وہ گھر شور سے نہیں سکون سے پہچانا جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھی سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناشکری کا علاج، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ کی۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل پیدا فرمایا ہے، ہم ناقص کہیں سے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 پاؤں دیے ہیں جس سے ہم چلتے ہیں، ایک عقل و شعور رکھنے والا دماغ عطا فرمایا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، ایک دل دیا ہے جس سے ہم لوگوں کا درد لیتے ہیں اور جس سے ہم گناہ کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ خطا کار بھی ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ کی، تو یہاں الحمدللہ کہنا آسان ہے لیکن ماننا مشکل۔ ہم الحمدللہ کہہ تو دیتے ہیں، پھر فوراً کہتے ہیں بس یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ہم نے کیسا الحمدللہ کہا؟ یعنی کہ ہم نے الحمدللہ صرف زبانی طور پر ادا کیا، اگر قلبی طور پر ادا کرتے تو صرف الحمدللہ کہہ کے دل مطمئن ہوا ہوتا اور اس سے آگے کے یہ الفاظ نہ ہوتے، بس یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ الحمدللہ نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ اصل الحمدللہ وہ ہے جو کہا جائے تکلیف میں، انتظار میں، آزمائش میں۔ الحمدللہ کہنا کا مطلب یا اللہ میں راضی ہوں کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی۔ جس عورت کی زبان پر الحمدللہ کا ورد ہو اس کا دل شاکی نہیں رہتا، اور جہاں شکر ہوتا ہے وہاں برکت خود چل کر آتی ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی پوائنٹ ہم نے دیکھے ہیں، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، سکون کے لیے، استغفار گناہ کو دھوتا ہے، درود شریف رحمت بلاتا ہے، الحمدللہ برکت کو روکتا ہے، جب یہ تینوں مل جاتے ہیں گھر میں عجیب سی نرمی آتی ہے، دل ٹوٹتا نہیں، مسائل بڑے نہیں لگتے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں کہے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی اصل میں صرف اور صرف دنیاوی مقصد پر رہ گئی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہماری فکر دنیا ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ہم رات سوتے ہیں تو رات سونے سے پہلے بھی ہماری فکریں دنیاوی ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری فکروں میں ہماری آخرت کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمالوں کی طرف رغبت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے دوست نصیب فرمائے جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔